أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض صلى قیامت تک انسانوں کو گمراہی سے بچانے کا نسخہ پیغمبر نے تبلیغ دین کے پہلے دن سے اپنی وفات کے آخری زندگی کے آخری مرحلوں تک اور وفات آنے تک انسانیت کو پہنچایا ہے کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت دونوں سے وابستہ رہنا، اگر ان میں سے کسی ایک کو تم نے چھوڑا تو تمہاری گمراہی پکی ہے، دونوں سے سیکھتے رہنا، دونوں کی باتوں کو سمجھتے رہنا، دونوں کے احکام پہ عمل کرتے رہنا، جو وہ کہیں وہ کرنا، جس کام سے وہ روک دے رک جانا، ان کی اطاعت میں نہ اپنے جذبات کو داخل ہونے دینا، نہ اپنی خواہشات کو آنے دینا، نہ رسم و رواج کو ان کی اطاعت کے مقابلے میں رکاوٹ بننے دینا۔ کوئی چیز تمہارے اور قرآن کے درمیان، کوئی چیز تمہارے اور اہل بیت کے درمیان فاصلہ نہ بننے پائے، نہ دنیا کی محبت، نہ شہرت کا شوق، نہ لالچ، نہ آرام کی تمنا، نہ مان و نمود کا جذبہ، نہ رسم و رواج، نہ ماحول، نہ حالات۔ فاصلہ مت پیدا ہونے دینا اپنے درمیان اور قرآن و اہل بیت کے درمیان۔ ہدایت پیغمبر کی روشنی میں ماہ مبارک رمضان میں عنوان گفتگو یہ رکھا گیا کہ سیرت معصومین اور سیرت معصومین کی روشنی میں ہماری زندگی، درمیان میں تاریخی مناسبتوں سے دوسرے تذکرے بھی آئے، لیکن وہ بھی سیرت معصومین اور زندگی میں اس سے کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے، کیا بہتری پیدا کی جا سکتی ہے، اس کی کوشش آپ کی خدمت میں اپنی حقیر کوشش کو جاری رکھا ہے۔ موضوع گفتگو جو زندگی کا ایک اہم موضوع یہ تھا کہ اللہ نے انسانوں کو اکیلے رہنے کے لیے نہیں بنایا ہے، ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے، اور اس ساتھ رہنے کی پہلی بنیاد جو پڑتی ہے وہ شادی کے ذریعے پڑتی ہے۔ زوجہ اور شوہر کا رشتہ وجود میں آتا ہے، اسی کے بعد انسانیت آگے بڑھتی ہے، نسلیں آگے چلتی ہیں اور سینکڑوں رشتے اور ہزاروں تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ اگر میاں بیوی نہ ہوتے، اگر آدم و حوا کا پہلا رشتہ نہ ہوتا تو آج انسانیت نہ ہوتی۔ جو کچھ ہے وہ اس رشتے کے باعث ہے۔ لہذا اس رشتے کی حفاظت مذہب کی ہدایت کی روشنی میں اس رشتے کو کیسے اچھا رکھا جائے، میٹھا رکھا جائے، مفید رکھا جائے، نتیجہ خیز رکھا جائے اور ٹوٹنے سے بچایا جائے، اس سلسلے کی گفتگو جاری تھی۔ میں نے اس درمیان آپ حضرات کی خدمت میں جو باتیں کہی ہیں ان میں قابل توجہ بات یہ تھی کہ اللہ نے چاہے وہ اس کے بنائے رشتے ہوں چاہے بندوں کا بنایا رشتہ ہو، شادی
بندوں کا بنایا ہوا رشتہ ہوتا ہے حکم خدا کی روشنی میں، باقی رشتے اللہ کے بنائے ہوتے ہیں. کون کس کا بیٹا، کون کس کا باپ، کون کس کی ماں، کون کس کی بہن، کون کس کا بھائی، کون کس کا چچا، یہ فیصلے خالص اس کیس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا. اللہ کے بنائے رشتے کو تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرے باپ یہ نہیں ہے، یہ ہے. بندوں کے بنائے رشتے میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ اللہ کے بنائے رشتہ تو اس کا بنایا ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کے فیصلے کو کون بدلے گا. لیکن بندوں کے بنائے رشتے میں کبھی بندوں سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لہذا اللہ نے اس کے توڑنے کی گنجائش رکھی ہے، مگر اسے توڑنے کو بھی سخت ناپسند کیا ہے. مجھ سے روز جو حضرات تشریف لاتے ہیں سننے والے، وہ سوچ رہے ہیں کہ مولانا تو ایک ہی بات کو چپک گئے ہیں اور روز اسی پہ باتیں کرتے ہیں. مگر میرے عزیزوں، اس منبر پر آنے کا مقصد اور آنے کے لیے جو دعا کر کے حاضر ہوتا ہوں، میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ پروردگار میرے دل میں وہ بات ڈال دے جو میری اس قوم کی ضرورت ہے، اور مجھے وہ طاقت دے کہ میں اس بات کو اس طرح پہنچا سکوں کہ دلوں میں اثر کرے. میرے عزیزوں، اس ملک میں جن مشکلات اور مسائل سے آپ دو چار ہیں وہ بہت ہیں. قانونی مشکلات ہیں، آمدنی اور خرچ کے مسائل ہیں، ان میں بیلنس نہیں ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، آمدنی گھٹتی جا رہی ہے، اس طرح کے بہت مسائل ہیں. مذہب کی بنیاد پر بھی پیچیدگیاں اور مشکلات آپ کی زندگی میں پیدا ہو گئی ہیں. اب مسلمان ہونا، اس میں دیندار مسلمان ہونا بھی عام دنوں کے مقابلے میں اس وقت ذرا دشوار ہوتا جا رہا ہے. حجاب کے ساتھ خاتون کہیں نکلے تو اسے زحمت ہو سکتی ہے، داڑھی رکھ کے کوئی کہیں ملازمت کرنے جائے تو ہو سکتا ہے اسے ملازمت نہ ملے. یہ سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور ہم انہی مشکلات میں زیادہ تر الجھے رہتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں، جن بنیادی مشکلات سے ہم دو چار ہیں، اس میں دو بنیادی مشکلیں ہیں اہم ترین. ایک، اپنے گھر کو آباد رکھ کے زندگی بسر کرنا. دوسرے، اگلی نسل کے لیے دین اور تہذیب اسلامی کو بچا کے ان تک منتقل کرنا. اور بچوں کو بھی، جیسے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دین تک پہنچایا اور دین سمجھایا، دین سکھایا، ہم جن ملکوں میں رہ کے دین کا جتنا بھی سیکھ سکے تھے وہاں دین پر باقی رہنے کے لیے اتنا بھی کافی تھا. لیکن جتنا ہم نے سیکھا تھا اتنا سیکھ کے یہاں ہماری نسلیں دین پہ نہیں رہ پائیں گی. انہیں جتنا ہم نے دین کو سمجھا اور جانا ہے، اس سے زیادہ اگلی نسلوں کو ہم دین سکھائیں گے اور بتائیں گے، تب یہ دین پہ باقی رہ سکیں گے. اس لیے کہ ان پر فکری حملے بھی ہیں، ان پر معاشرے سے بھی حملے بھی ہیں، ان پہ ہر طرح کے حملے ہیں جن سے ہم دو چار نہیں تھے. ہمیں اسکولوں میں کوئی بحث نہیں ہوتی تھی، کوئی ہم سے جھگڑا نہیں کرتا تھا خدا ہے کہ نہیں ہے. لیکن یہاں بچے کو پہلے دن سے اسی راہ پہ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ شک کرنے لگے خدا ہے بھی کہ نہیں، اپنی منمانی زندگی بسر کرو، کیوں غلامی کر رہے ہو. تو جو بچوں کو خطرات ہیں دین کے سلسلے میں وہ ہمیں نہیں تھے. لہذا جتنے دینی معلومات ہمارے پاس تھے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. ایک، اگلی نسلوں کی حفاظت ہے اہم ترین زندگی کا مسئلہ، اور دوسرا اپنے بسے ہوئے گھر کو بسائے رکھنا ہے. میری نگاہوں میں کتنے کنبے ہیں جو ایک زمانہ گزرنے کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. میں مسلسل اس بات پہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگلی نسلوں کی حفاظت بھی تب ہو سکتی ہے جب موجودہ نسل کے آپس کے رشتے اچھے ہوں. لہذا پہلے ہمیں رشتوں میں مٹھاس پیدا کرنا ہے، ان رشتوں کی مٹھاس کو مٹنے نہیں دینا ہے. میرے عزیزوں، میں اس سلسلے میں روز آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ ڈھونڈ کے لاتا ہوں، اور جو مجھے کوئی بات ایسی مل جاتی جو مجھے لگتا ہے آپ کی خدمت میں کہنے کے لائق ہے، میں آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں. ہماری کمزوریوں میں ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم رشتے توڑنے میں بہت تیز ہیں. بات صرف میاں بیوی کے جھگڑوں کی نہیں کر رہا میں، اس میں تو واقعی بہت تیزی آ گئی ہے اور اس کو کنٹرول ہونا چاہیے، اس کو رکنا چاہیے. ورنہ جو حشر اس ملک کے باشندوں کا ہے، جہاں آپ آ کے رہے ہیں، جہاں کنبہ ٹوٹ چکا ہے، جہاں فیملی ٹوٹ چکی ہے، جہاں حسب و نسب تک معلوم نہیں ہے، جہاں ماں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اولاد ہماری گود میں کہاں سے آئی ہے، کس سے آئی ہے. وہ میں نے اسی ملک کا لطیفہ سنا ہے. ایک خاتون تھی بغیر شوہر کی، 4 بچوں کی ماں. ان سے پوچھے ان کے نام کیا ہیں، تو انہوں نے ایک نام بتایا جو ہندو رکھتے ہیں، ایک نام بتایا جو مسلمان رکھتے ہیں، ایک نام بتایا جو عیسائی رکھتے ہیں، ایک نام بتایا جو یہودی رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ سب مذہبوں کو مانتی ہو؟ کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میرے تعلقات ان سارے مذہب والوں سے تھے. آگے آپ کو سمجھ لیجیے. تو جہاں وہ پہنچ کے واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں ابھی پچھلے سال یا اس سے پہلے
جو بہت بڑا ہنگامہ پورے ملک میں ہوا تھا، میں بھی اس زمانے میں کچھ تھا یہاں، اس وقت حکومت کے کسی بڑے ذمہ دار نے کہا تھا، مجھے نام تو یاد نہیں، آپ کو تفصیل یاد ہوگی، کہ یہ حالات اس لیے پیدا ہوئے، میں اپنے لفظوں ان کی بات کو کہہ رہا ہوں، کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو ٹھیک سے پالا نہیں. تو ٹھیک سے کیوں نہیں پال پائے؟ اسکول اتنے اچھے ہیں، میڈیکل ہیلتھ اتنی اچھی، سب کچھ بہت اچھا ہے. دنیا کے عام ملکوں کے مقابلے میں انسانی خدمات اور انسانی ضروریات کا جتنا پاس و لحاظ یہاں مجھے دیکھنے کو ملتا، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا. پھر یہ خرابی کیوں آ گئی؟ یہ خرابی اس لیے آئی ہے کہ گھر ٹوٹ گیا ہے. یہاں سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن گھر ٹوٹ گیا ہے، فیملی ٹوٹ گئی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. تو میرے عزیزوں، جہاں جا کے واپس آ رہے ہیں، ہم ادھر کا رخ کیوں ہونے دیں؟ ہم بہت جلدی رشتے توڑ لیتے ہیں. میں صرف میاں بیوی جو ہم نے بنایا رشتہ، جس میں توڑنے کا حق بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے، ناجائز حق نہیں دیا ہے. ضرورت کے تحت استعمال کی اجازت دی ہے، جیسے دوا ضرورت کے تحت استعمال ہوتی ہے. جیسے کسی انسانی بدن میں خدا نخواستہ میری انگلی شوگر کا مریض ہو اور اس میں پھوڑا نکل آئے اور یہ پکتی چلی جائے، تو آخر میں ڈاکٹر کہتے ہیں پیر پک گیا، انگلی کٹوا لو، جان بچا لو، ورنہ پیر کٹے گا. پیر نہیں کٹاؤ گے تو جان چلی جائے گی. تو کبھی کبھی آپریشن بڑے خطرے سے بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے ہوتا ہے. طلاق اس آپریشن کا نام ہے بس، یہ نہیں کہ کسی شوق کا نام ہے. ہومیوپیتھک کی کوئی میٹھی گولی نہیں ہے کہ کھاؤ تو مزے کی تو لگے گی، چاہے فائدہ کرے چاہے نہ کرے، چاہے نقصان کرے چاہے نہ کرے. ایک آپریشن ہے تو آخری منزل ہے میرے عزیزوں. تو جو اللہ نے ہمیں جہاں کہیں سے کوئی اختیار دیا بھی ہے بڑی شرطوں کے ساتھ، اس کی بات نہیں. ہم تو عام رشتے بڑی آسانی سے توڑ لیتے ہیں. بھائی بھائی کی لڑائی ہو جاتی ہے، بہنیں بہنوں کے آنا جانا چھوڑ دیتی ہیں. جو خون کے رشتے اللہ کے جوڑے ہوئے بنائے ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی بڑی آسانی سے توڑ دیتے ہیں. میں اپنی یادداشت دیکھ رہا تھا، اس میں ایک روایت مجھے دماغ سے میرے خود بھی نکل گئی تھی، پڑھ کے یاد آئی، میں آپ کو بھی سنا دینا چاہتا ہوں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. یہی اسی مسجد میں آنے والے کتنے ہیں، وہ ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں، وہ ان کو سلام نہیں کر رہے ہیں. 3 دن سے زیادہ کوئی مومن کسی مومن کو، کہ مومنہ کسی مومنہ کو چھوڑ دے، بات نہ کرے، یہ اللہ کو گوارا نہیں. اس کی طرف سے اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. اور ایک انتہائی تجربہ کار کا ایک کام کا جملہ بھی مجھ سے سن لیجئے. رشتے جھگڑے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ میں جھگڑا ہو گیا، شادی میں سمدھیانے میں، وہ تو خیر ہماری شان ہے، بارات لے کے لانے والا سمجھتا ہے کہ مہاراجا آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکو بھی ہیں. مہاراجا اس لیے کہ ان کی خدمت ہونا چاہیے، 5 اسٹار ہوٹل جیسی ان کو سہولت ملنا چاہیے گاؤں میں، اور ڈاکو اس لیے کہ جو اس گھر میں وہ سب لوٹ کے جائیں، لے جائیں گے جہیز کی شکل میں. تو کئی حیثیتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں. تو ان میں جھگڑا پہلا ہوتا ہے، جھگڑا کرنا، نخرے کرنا، ایک دوسرے کی توہین کرنا. جو اپنے یہاں کا ماحول دیکھا میں نے، آپ کے کسی شادی میں آپ نے بلائی نہیں مجھے، تو مجھے کیا پتا آپ کیا کیا ہوتا ہے. ایسے توڑ کے، اور رمضان میں بھی شادی ہو سکتی ہے. میری بھی شعبان میں بالکل آخر میں ہوئی تھی. صلوات بھیجے محمد والے. رمضان کی شادی نماز شب پڑھنا بھی آسان بنا دیتی ہے. میرے عزیز ایک صلوات اور بھیجیے. تو میرے عزیزوں، بڑی جلدی ہم لڑ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. ہم ان سے نہیں بولتے، ہم ان سے نہیں ملتے. میں کہہ رہا تھا ایک تجربہ کار کا جملہ، میں ان کا نام لیا ہی کرتا ہوں. میرے پاس دین و دنیا جو کچھ ہے انہی کے توفیل سے، ان کے ذریعے سے مجھے ملی. مولانا سید غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ، جو سربراہ تحریک دیداری ہندوستان میں کہلاتے تھے، جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے 1952 سے تبلیغ شروع کی اور اس کا مہم چلائی، اس قوم کی ہر فرد کو دیدار بنا دو. یہ مہم چلائی تحریک دیداری کے نام سے، ہندوستان میں معروف ہے. اور الحمدللہ وہاں جتنی دینداری پھیلی ہے ان کی کوششوں کے نتیجے میں پھیلی ہے. میرے عزیزوں، وہ بہت تجربے کار تھے. ان کا ایک جملہ تھا کہ اب باتوں کو سمجھانے کے لیے ذرا بتانا بھی پڑتا. آپ تو جاتے ہیں یہاں دکان پہ جب گوشت لینے، تو ایسی مشینیں لگی ہیں کہ ہڈیاں تک کٹ جاتی ہیں اس سے، بالکل صاف ستھری کٹتی ہیں. لیکن جب اپنے ملکوں میں ہم گوشت لینے جاتے ہیں تو وہاں وہی کھٹاپٹ ہے نا. ایک پتلی والی چھری انگوٹھے میں پیر میں پکڑے، اس سے بوٹیاں کاٹ رہا ہے، ایک ذرا بھاری اس سے ہڈیاں توڑ رہا. تو جب اس سے ہاتھ سے گوشت کٹتا ہے، آپ نے بھی کبھی مرغ اپنے گھر میں ہو سکتا کاٹا ہو یا ممکن ہے قربانی میں کیا ہو، تو گوشت کاٹنے میں اس کے کنارے پر ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے، اسے جھلی کہتے ہیں. جھلی سمجھ گئے نا؟ اگر جھلی نہیں سمجھے تو بات چلی جائے گی. وہ کھال نہیں، جو جانور کے اوپر کھال ہوتی ہے وہ نہیں. کھال ہٹانے کے بعد
جگہ جگہ گوشت کے اوپر ایک باریک سی پلاسٹک کا جیسے تھن سی بالکل جیسے پولیتھین ہوتی ہے اس طرح کی لیئر ہوتی ہے، اس کو جھلی کہتے ہیں. مولانا غلام عسکری کہتے تھے تعلقات توڑ لو مگر جھلی لگی رہنے دینا، کیا معلوم کب جوڑنا پڑے. میرے عزیزو یہ کام کی بات ہے، کتنا ہی لڑ جاؤ لیکن جھلی لگی رہنے دو، یہی جھلی پھر جوڑوا دے گی تمہیں. تو اس طرح تو ایک تو توڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن مذہب اس سے روکتا ہے. لیکن اگر توڑنا ہی بھی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے کو اتنا ذلیل کر دیں، ایک دوسرے پہ اتنے الزامات لگا دیں، ایک دوسرے کے خلاف اتنا زہر اگل دے کہ اب آمنے سامنے آتے شرم آنے لگے تو جھلی لگی رہ جائے. کم سے کم اتنا خیال رکھنا چاہیے. ہم جلدی سے ناراض ہو کے رشتے توڑ دیتے ہیں. میں ایک روایت سے آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس سے پہلے ایک صلوات بھیج دیتا تھے، ذرا سوتی سی محفل جو ہے جاگتی سی. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمارا جیسا ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے پیغمبر سے اپنے چچازاد بھائی، آپ کی زبان میں کزن، میں تو پریشان ہوتا ہوں کتنے کزن کی کتنی قسمیں ہیں. ہمارے یہاں سب کو الگ الگ پہچانوا دیا جاتا تھا، یہ پھوپھی کا بیٹا، یہ چچا کا بیٹا، یہ ماموں کا بیٹا، یہ خالہ کا بیٹا، یہ سب کزن ہیں. یہاں تو سب کزن ایک ہی دڑبے میں سب بند ہیں. تو وہی کزن کا شکوہ شروع کیا کہ وہ میرے کزن ہیں اور میں تو ان سے ہر طرح سے ملنا چاہتا ہوں اور میل جول رکھتا ہوں، مگر وہ کہ ہمیشہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں اور مجھے ذلیل و رسوا کرتے ہیں. جو ہم لوگوں کے مسائل ہیں زندگی میں، ہم سب اس سے دو چار ہیں. ایک طرف کوئی ذرا زیادہ بدمزاج آ جاتا ہے، وہ زیادہ بدسلوکی کرتا ہے، دوسری طرف آدمی ٹھیک ٹھاک ہے، نیک ہے، مگر کیا کرے ادھر سے آفت آ رہی ہوئی، کیا کرے کیسے جوڑے. تو آدمی کبھی تھک کے بیٹھ رہتا ہے کہ بھائی جب وہی نہیں چاہتے تو ہم کیا کریں. مگر میرے عزیزوں مذہب دیکھیے کتنا جوڑنا چاہتا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ بیٹھ رہو تھک کے چھوڑ کے. روایت کہتی ہے کہ اس نے کہا میرے چچازاد بھائیوں نے مجھے تنگ کر دیا، میں نے بہت چاہا اسے جوڑ کے رکھوں، ملا کے رکھوں، دوست بنا کے رکھوں، تعلقات کو برقرار رکھوں، لیکن وہ مجھے ہے بدسلوکی کیے جاتے ہیں، برا برتاؤ کیے جاتے ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں زندگی میں انہوں نے چھوڑا ساتھ رہنے کا. اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے. تو جیسے اس نے کہا میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے تو کوشش اس نے پوری کی تھی کہ رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، جوڑا رہے، تعلقات برقرار رہے، خون کا حق ادا ہوتا رہے، صلہ رحم ہوتا رہے. مگر جب تھک گیا تو اس نے کہا اب میں نے بھی فیصلہ کر لیا. الفاظ پہ توجہ دیجیے گا پیغمبر گرامی کے. تو پیغمبر نے کہا تم نے کیا فیصلہ کر لیا؟ کہا میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے انہوں نے ہم کو چھوڑ دیا ویسے ہی ہم بھی ان کو چھوڑ دیں. تو پیغمبر کا جملہ سنیے، روایت میں الفاظ ہے اذن یرفضکم اللہ جمیعا، اگر تم بھی اپنے کزن کو اسی طرح چھوڑ دو گے جیسے انہوں نے تم کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم سب کو اللہ چھوڑ دے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم کو نہ چھوڑے تو لاکھ تمہارے رشتے لوگ تم سے توڑتے رہیں، تم اپنی طرف سے رشتوں کو جوڑے رکھنا. میرے عزیزو یہ ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے، یہ ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے. اور اللہ اگر کسی کو چھوڑ دے، میرا ہر بھائی سنے، میری ہر بہن سنے اور سن کے جا کے سنائیں. اور میں شکر گزار ہوں کہ ان گزارشات کو یوٹیوب پہ ڈالا جا رہا ہے، اسی لیے میں وہ باتیں کر رہا ہوں کہ یہاں سننے والے اگر 4 بیٹھے ہو چاہے تب بھی میری بات کبھی تو سنی جائے گی، انشاءاللہ کہیں تو سنی جائے گی اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اور اثر اللہ بڑھاتا رہے گا. میرے عزیزو یاد رکھو جلدی رشتے توڑنے کے فیصلے نہ کرو. اس سلسلے میں میری بہنیں تھوڑا بھائیوں سے آگے ہیں. میں اس سچائی کو کہوں گا اس لیے کہ میں بھی کسی ماں کا بیٹا ہوں، میں بھی کسی بہن کا بھائی ہوں، میں بھی کسی بیٹی کا باپ ہوں. میرے بھی وہی رشتے ہیں خواتین سے جو رشتے دنیا میں کسی بیوی کا شوہر ہوں جو سب کے ہوتے ہیں. ہماری بہنوں کے دماغ میں یہ بات بھی بیٹھ گئی ہے کہ ہمارے ساتھ سوتیلا برتاؤ ہے. قطعاً مذہب میں کوئی سوتیلا برتاؤ نہیں ہے، میں اس سلسلے میں گفتگو کروں گا. قطعاً کوئی سوتیلا برتاؤ نہیں ہے، لیکن مذہب کا دینے والا خدا دونوں کی طاقت و صلاحیت کو دیکھ کے ذمہ داریاں بھی بانٹتا ہے اور اسی حساب سے فرائض بھی معین کرتا ہے. قطعاً ایسا کچھ نہیں ہے. جلدی سے رشتے توڑنے کے فیصلے. افیف اپنی جگہ خاموشی سے بیٹھو، بس اپنا مت اٹھنا. ایک صلوات بھیجے محمد والا. ایک اور صلوات بھیجے محمد والا. آتے نہیں. پیغمبر نے کہا پھر تم دونوں کو چھوڑ دے گا اللہ. یہ اللہ کے چھوڑ دینے کا مطلب بھی کبھی سوچا ہم نے؟ میں آپ کو پیغمبر ہی کی زبان سے دوسری چیز سناؤں.
اس پوری کائنات میں پیغمبر خدا سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب بندہ ہے نہیں. یا پیغمبر ہیں یا ان کے نور کے ٹکڑے. ان سے زیادہ عزیز اللہ کو کوئی نہیں, ان سے زیادہ اللہ سے قریب کوئی نہیں. یہ دوسروں کی شفاعت کا حق رکھنے والے ہیں. جو اللہ سے دور ہو گئے ان کی شفاعت پہ نزدیک چلے جائیں گے. کوئی تصور ہے کہ اللہ ان کو چھوڑے؟ نہیں. مگر روایت کیا کہتی ہے؟ اللہ کسی کو چھوڑ دے, یہ کتنی خطرناک بات ہے. پیغمبر کے لیے کوئی امکان نہیں, کوئی چانس نہیں. اللہ چھوڑتا کب ہے؟ جب بندہ مسلسل نافرمانیاں کرتا رہے, اللہ کی بات کو مسلسل اگنور کرتا رہے, مسلسل بے توجہی کرتا رہے. پہلی غلطی پہ نہیں, روایات کہتی 99 بار غلطی کے بعد پردہ ہٹاتا ہے مالک. ایسے نہیں چھوڑتا. جیسے کبھی کبھی ہم اپنے کسی ایک اولاد میں کوئی ایک ذرا شوق چنچل نالائق سے نکل آتا ہے, اسے ٹوکتے رہتے, روکتے رہتے, ٹوکتے رہتے, روکتے رہتے. جب نہیں مانتا تو عاجز ہو کے کہتے اب تم جانو تمہارا کام جانا ہے. ایسے بندہ جب حد سے زیادہ نالائقیاں کر لیتا ہے تب ایک منزل وہ آتی ہے کہ مالک اب اسے چھوڑ دیتا ہے کہ تم جانو تمہارا کام جانے. اس سے بھی بدتر منزلیں آتی ہیں. پہلی منزل ہوتی ہے چھوڑ دینے کی, اس کے بعد کی منزلیں آتی ہیں انتقام الہی کی, غضب الہی کی. وہ تو اللہ اس کا کبھی تصور بھی نہ پیدا ہونے دے ہماری زندگی میں کہ اللہ انتقام لینے لگے ہم سے, اس کا غضب نازل ہونے لگے. صرف چھوڑ دے اگر تو کتنا خطرناک ہے. روایت کہتی ہے جناب یونس پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں, قوم کو نکل آئے تھے, بد دعا لے کے نکل آئے تھے. قوم نے بعد میں توبہ کر لیا, اللہ نے توبہ قبول کر لی, نکل آئے. مچھلی کے پیٹ میں رہے, کشتی سے پھینکے گئے, پھر مچھلی کے پیٹ میں رہے, پھر مچھلی کے پیٹ سے اگلے گئے تو نہ جانے کتنی مدت درختوں نے پتیاں اللہ کے حکم سے ان پر ڈالی. اس مصیبتیں, کتنی مصیبتوں کا شکار جناب یونس ہوئے ہیں. روایات کہتی ہیں کہ صرف ایک لمحے کے لیے جب قوم توبہ کے رخ پہ آ گئی تھی پھر بھی یوسف قوم کو چھوڑ چلے آئے تھے. اللہ نے ایک لمحے کے لیے صرف دکھایا کہ اللہ اگر کسی کو چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے. اتنی مشکلات زندگی میں کیوں پیدا ہوئی جناب یونس کے. پیغمبر خدا جیسی عظیم شخصیت میں عزیزو اللہ چھوڑ دے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم اگر اپنے رشتوں کو چھوڑو گے تو اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. اسی کو نہیں چھوڑے گا جس کی طرف سے گڑبڑ چل رہی, اسی کو نہیں چھوڑے گا جو گالیاں بک رہا ہے, جو حق چھین رہا ہے, جو احانتیں کر رہا ہے, جو الزامات لگا رہا. کہہ رہا ہے پیغمبر کہے اذن یرفضکم اللہ جمیعا, اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا. جو حق پہ ہے اپنی بات صحیح کہہ رہا ہے مگر اپنے رشتے دار کو, خون کے رشتے کو چھوڑا ہے, اللہ اسے چھوڑ دے گا. لاکھ حق پہ ہو, لاکھ صحیح ہو, یہ تو غلط کیا ہے کہ اپنے خون کے رشتے کو چھوڑا ہے. یہ چھوڑنا کیا ہے اللہ کی طرف سے؟ روایت کہتی ہے پیغمبر کے مرتبہ آپ کی نگاہوں کے سامنے میں نے ذرا سی یاد دلایا ہے. ایک لمحے کے لیے ممکن نہیں اللہ پیغمبر سے دور ہو, پیغمبر اللہ سے دور ہو. مگر روایت کہتی ہے پیغمبر مدینے کی راستہ چل رہے ہیں, چلتے چلتے اکثر ہی ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ رکے, چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا, ہاتھ اٹھائے اور ایک انتہائی فریادی لہجے میں آواز دی, اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. ہم نے وقت پیمانے بنائے, صدی بہت بڑا پیمانہ ہے, 100 سال ہمیں دیکھنے کو بھی نہیں ملتے. اس کے بعد صدی کے بعد مثلا یہ سال 365 دن 12 مہینے, تو صدی سے چھوٹا پیمانہ سال ہے, سال سے چھوٹا مہینہ ہے, منتھ. مہینے سے چھوٹا وقت کے پیمانہ نو اپنے کا ویک, ہفتہ, اس میں بھی 7 دن ہوتے ہیں. پھر ویک کے بعد ڈے, یوم, دن, جو اس سے چھوٹا ہے 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اس میں بھی دن اور رات 12 گھنٹے. اب اس کے بعد اس سے چھوٹا پیمانہ گھنٹہ, اس میں بھی 60 منٹ ہوتے ہیں. پھر اس سے چھوٹا پیمائش کا ذریعہ دیکھیں, آپ سن بھی رہے ہیں کہ نہیں؟ گھنٹے سن رہے ہیں. اور روزے کا بھی بہت فائدہ ماشاءاللہ, 99% ذہانت برقرار ہے, 100% سلوات سے کر لیجیے. گھنٹے سے چھوٹا منٹ, منٹ سے چھوٹا سیکنڈ. اب سیکنڈ سے چھوٹے بھی بنا لیے ہیں جو مائکرو, اس کے آگے میں خود ہی نہیں جانتا ہوں, قابلیت کرتا نہیں میں, وہاں جا میں جانتا نہیں. میں خالی جانتا ہوں جو اسٹاپ واچ دیکھی میں نے اس میں سیکنڈ کو بھی کاٹ رکھا, میں اتنا جانتا ہوں. لیکن یہ سب ایجاد سے پہلے سیکنڈ, دقیقہ, ثانیہ, ساعہ, یہ تو پرانی چیزیں.
60 سے बांटो, 60 से बांटो, 60 से बांटो। इसके बाद इससे छोटा पैमाना जो हर आदमी, चाहे वो माइक्रो आइक्रो को जानता हो नहीं, मेरा जैसा भी नहीं जानता है, तो बेचारा अफ्रीका और इंडिया और पाकिस्तान के जंगलों और पहाड़ों वाला क्या जानेगा माइक्रो क्या होता। मगर उसे कहा पलक झपकने में कितनी देर लगती, तो कहे तो कुरान में भी हमने सुना है, जिन कह रहे थे आप दरबार से उठे उससे पहले हम बिल्किस का तख्त उठा लाएंगे, और जिसके पास थोड़ा सा इल्म था, इल्म मिनल किताब था। आसिफ इब्न बरकिया का आपकी पलक झपकेगी, ऐसे हुआ तख्त सामने, कहने में ज्यादा टाइम लगा, करने में कम वक्त लगा। ये इल्म मिनल किताब वाले थे। बुजुर्गों से जुमला सुना होगा, कदर तो पहचानते ही होंगे कि जिसके पास थोड़ा सा इल्म है, जब उसमें इतनी ताकत है पलक झपकने में, तख्त बिल्किस उठा लाए, तो जो इल्म अव्वलीन और आखिरीन का वारिस अली है, अगर वो डूबते हुए सूरज को पलटा दे तो कौन सी कयामत खड़ी होगी। तो पलक झपकना कोई बड़ी चीज नहीं, यानी बड़ा वक्त नहीं लगता। मुझे नहीं मालूम, आजकल तो हर चीज माशाल्लाह से, अगर आदमी हाफिजा, मेरा हाफिजा भी इतना अच्छा नहीं है, बात याद रख सकूं, बहुत कुछ पढ़ के भूल भी जाता हूं, और आप ही से कह चुका हूं कि अमल न करने की वजह से आदमी भूलता है। लेकिन अब मैं पलक झपका के याद करता, मुझसे मुमकिन नहीं था। वरना ये भी मैंने पढ़ा है कि मसलन 1 सेकंड में कितनी मरतबा आदमी की पलकें झपकती हैं, 1 मिनट में कितनी बार पलकें झपकती। बहरहाल पलक झपकने में सेकंड तो नहीं लगता, उससे कम वक्त लगता है, तो छोटा वक्त हुआ ना, 5 सेकंड। फिर वापस आइए, पैगंबर मदीने की गली में जा रहे हैं, चलते चलते रुके, चेहरा आसमान की तरफ उठाया, पहले में परेशानी की कैफियत महसूस हुई, हाथ उठाए, दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन अबदा, ऐ मेरे परवरदिगार, पलक झपकने में जितना वक्त लगता है इतनी देर के लिए भी मुझे मेरे हवाले मत कर देना मेरे मालिक। अगर इतनी देर के लिए भी मेरे हवाले मुझे कर दिया तो मेरी तबाही लिखी है। पैगंबर तो हमें सिखा रहे हैं, कुनूत में ये दुआ याद करके पढ़े अजीजों। एक ये दुआ अगर हमारी कबूल हो जाए, अल्लाह हमें हमारे हवाले न करे, तो फिर कहां कहां बचाएगा। गुनाह के हर मरहले में अगर हमारे हवाले नहीं करेगा हम बच जाएंगे। हमारा नफ्स है जो हमें गुनहगार बना देता। अल्लाह कहे तेरे हवाले करता ही नहीं, मैं तो अपने कब्जे में रखता हूं। तो ये दुआ ज्यादा ज्यादा करते रहना चाहिए। कुनूत पे दुआ बना के याद करके पढ़े, अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन अबदा। ला तकिलनी वकालत से है, वकील का लफ्ज इसी से बनता है। मेरे हवाले न कर मुझे, इला नफ्सी, मेरे नफ्स के हवाले मुझे न कर दे। कितनी देर के लिए? तरफता ऐन, ये आंख, ऐन आंख है, तरफा एक मरतबा पलक झपकना, एक बार पलक झपकने बराबर भी, अबदन ऐसा मेरी जिंदगी में कभी एक बार भी ना हो। अगर एक बार भी पलक झपकने की मुद्दत के बराबर अल्लाह ने बंदे को उसके हवाले कर दिया तो इसकी तबाही इतनी देर में हो जाएगी। तो मेरे अजीजों, अब सोचो, अगर अल्लाह बंदों को छोड़ दे और बंदों को बंदों के हवाले कर दे तो उसका हश्र क्या होने वाला है। और पैगंबर कह रहे हैं खून के रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। वो कहता है चचाजाद भाई तंग कर रहे हैं, सता रहे हैं, जलील और रुसवा कर रहे हैं, ये थक गया है, हार के कहता है मैं भी उन्हें छोड़ दूंगा। पैगंबर कहते हैं हम तुम्हें वार्निंग देते हैं, अगर तुमने भी उसे छोड़ दिया तो तुम सबको अल्लाह छोड़ देगा। लिहाजा कोई तोड़े तो तोड़े, हम आप अपने रिश्तों को जोड़े रखें। एक दिन इंशाअल्लाह जब अल्लाह हमें नहीं छोड़ेगा तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाएंगे। मेरे अजीजों, एक सलवात भेज दें मोहम्मद सब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, 2-3 मिनट नमाज के रह गए हैं। मैं 2 रिश्ते हैं, एक अल्लाह का बनाया उसके बारे में बात कर सका, और बंदों के बनाए के रिश्ते तोड़ने के सिलसिले में भी हम बहुत बेबाक हो गए, बड़ी जल्दी फैसला लेते हैं। और मैं फिर यहाँ पे एक सच्चाई अर्ज करूंगा कि इसमें मैंने अब तक जो पाया है उसमें ज्यादा तेज रफ्तारी मुझे अपनी बहनों की तरफ से दिखाई देती है। मैंने आपके दिन में खिदमत में बहुत बार अर्ज किया है कि न ये मर्द अकेले रहने के लिए बनाया गया है, न ये औरत अकेले रहने के लिए बनाई गई। मैं अपने हर उस जवान जोड़े से जो भी जिंदगी के कदम जिंदगी में आगे बढ़ा है कहूंगा कि अपने बुजुर्गों में जो रिश्ते टूटे हुए हैं, उन टूटे रिश्तों के बुजुर्गों से जाके बात करें। चाहे मर्दों से बात करें चाहे औरतों से बात करें, दोनों एक दूसरे के जुल्म की दास्तानें सुनाएंगे, उसे सुन लें। लेकिन उनसे फिर पूछें कि आपको अकेली जिंदगी ज्यादा आराम की है या तन्हाई की जिंदगी पसंद नहीं आई आपको। तो अगर वो
बेईमानी नहीं करेगा तो आपको यही जवाब देगा कि नहीं, जिंदगी तो तन्हाई की नहीं है, तन्हाई की जिंदगी अच्छी नहीं होती। उनके एक दूसरे के लिए गिले शिकवे क्या हैं? ना मैं जज हूं ना आप काजी हैं, फैसला नहीं कर सकते कि कहां बीवी की गलतियां थी, कहां शौहर की गलतियां थी। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं, जो टूटे हुए रिश्ते चारों तरफ, कितनी खवातीन हैं बगैर शौहर की जिंदगी बसर कर रही हैं, कितने शौहर हैं जो बगैर बीवियों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई इस मुल्क में है, कोई उस मुल्क में है, कोई यहां है, कोई वहां है, वो तो हालात का शिकार है, उनसे पूछिए। तन्हा मर्द कानूनी मुश्किलात का शिकार होकर यहां जो तन्हा रह रहा है, और तन्हा खातून जो मुल्क में रह रही है या इसका उल्टा कहीं कहीं है, उनको पूछिए, उन्होंने जो रिश्ते तोड़े नहीं है। टेलीफोन भी होता है, आमद और रफ्त भी कभी कभी हो जाती है, कभी कभी पैसे भी भेज सकते हैं, उसके बाद भी इस जिंदगी की दुश्वारियां कितनी ज्यादा है। तो जो हमेशा के लिए एक दूसरे का सहारा खो दे, उस जिंदगी की दुश्वारियां कितनी होंगी। ये बदनसीबी है कि इस मुल्क में आफत हमारी कौम में धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इंशाअल्लाह मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगेगी, मैं किसी एक फर्द की बात कतन कर ही नहीं रहा हूं, लेकिन इस बीमारी से हमें अपनी जवानों को और अपनी अगली नस्लों को बचाना है। अगर हमारे पिछली नस्लों में कुछ गलतियां हो गई हैं तो अगली नस्लों को दोहराई न जाए। तुम फैसला करने से पहले कि हमें अलग होके जीना है, ये देखो कि जो अलग होके जी रहे हैं, जरा हर चीज में तो आजकल बड़े आराम से वो रेफरेंडम और क्या कहलाता है, रिसर्च, ये सब की जाती है। पूछ के 2000 आदमियों से पूछा, 5000 आदमियों से पूछा, नतीजे निकाले। तुम 10, 20, 50 ऐसे जोड़ों से बात करके देखो कि रिश्ते टूटे क्यों, एक, और टूट के अलग अलग हो के इनकी जिंदगी अच्छी गुजरी कि बुरी गुजरी, दो। मैं यही जो जवान जिन्होंने M360 के नाम से जवानों के लिए दीन की खिदमत का काम अंजाम दिया, मैं उनसे ही कहूंगा कि आप एक कम्युनिटी में इस तरह की तहकीक करें, एक रिसर्च करें और पूरी कम्युनिटी में तलाश करें जो रिश्ते टूट गए हैं, उनसे दो बातें पूछें, क्यों टूटे और टूट के जिंदगी कैसे बसर हो रही है। जो नताइज निकलेंगे वो दो जगह काम आएंगे। एक तो जब पता चलेगा टूट के अच्छी जिंदगी बसर नहीं हुई, बुरी जिंदगी बसर हुई, औलाद बर्बाद हुई, घर बर्बाद हुए, कुनबे लुटे, तकलीफें उठाई, लावारिस हो गए आखिर उनमें बूढ़े होते होते, इसके बाद जल्दी से रिश्ता तोड़ने का जो ख्याल दिमाग में पैदा होता है वो कमजोर होगा। और किन वजहों से रिश्ते टूटे हैं, अगर ये सामने आ जाएंगी तो नई नस्ल के जो जोड़े हैं जिनमें अभी नई शादियां हुई हैं, कम से कम वो उन चीजों से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे जिन चीजों ने उनको तोड़ा है। मैं भी रवायात के सहारे, सीरत मासूमीन के सहारे, अइम्मा तहरीन की हिदायत के सहारे आपकी खिदमत में जितना वक्त इस अय्याम में रमजान में बचा है, जो मखसूस तारीखें हैं उनके अलावा उनमें इसी सिलसिले मौजू पे गुफ्तगू करता रहूंगा इंशाअल्लाह कि कैसे जिंदगी बसर करने की कोशिश की जाए कि रिश्तों की मिठास बाकी रहे और रिश्ते टूटने से बचते रहें। मैं बार बार और रोज आपकी खिदमत में कहता हूं, मालिक ने ये पूरा निजाम इसी तरह से बनाया है कि बंदा बंदा से जुड़, बंदा बंदे से जुड़ के रहे और सारे बंदे अपने मालिक से जुड़ के रहें। ये कोई रिश्ता न टूटने पाए, न जिंदगी का रिश्ता टूटने पाए, न बंदगी का रिश्ता टूटने पाए। जितनी कुर्बानियां दी गई अगर उन पे आप नजर डालेंगे तो उनका जो एक नतीजा है और जो उनका मकसद और हदफ था, उस नतीजे को देखिए, उस मकसद और हदफ को देखिए। उन्होंने बंदगी के अपने रिश्ते को इतना मुहकम किया कि जिस्म और जान का रिश्ता टूट जाए मगर अल्लाह से बंदगी का रिश्ता नहीं टूटेगा। और जो आपस के रिश्ते थे वो टूटा तो कहीं नहीं, नए रिश्ते बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुर हुसैन से अलग थे, हुसैन की आगोश में कदमों पे झुकते हुए सर को सीने तक पहुंचाने का शरफ करबला में मिल रहा है। हुसैन कह रहे थे हम रिश्ते तोड़ने नहीं आए हैं, हम रिश्तों को जोड़ने के लिए आए हैं। हुर शर्मिंदा होके जब पहुंचे थे अपने मौला की खिदमत में और मेहमान कह दिया था हुसैन ने, हुर तुम मेरे मेहमान हो, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। घर के अंदर से, खैमों के अंदर से बच्चों के, प्यासे बच्चों की अलतश अलतश की आवाजें आ रही हैं। मेरे हुर, मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकता। हुर ने कहा था आका जब आपने मेहमान कह दिया है, मेजबान अपने को मान लिया है तो मेरी फरमाइश पूरी कर दें। वो फरमाइश उन्होंने जिंदगी में की कि मेरे बेटे को पहले मरने के लिए भेज दें। मैं एक दिन आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ कि जवान बेटे को हुर ने क्यों भेजा, ताकि हुसैन जो अपने जवान बेटे की लाश उठाने वाले हैं, वो लाश, बेटे की लाश हुसैन बाद में उठाएं, हुर पहले उठा लें। ये और बात है कि हुसैन ने हुर को अपने बेटे की लाश उठाने नहीं दी। ये एक जिंदगी की फरमाइश थी। एक फरमाइश हुर ने शहादत के बाद भी की है। वो कौन सी फरमाइश थी? मुझे एक अपने नजात याफ्ता होने की सनद दे दे मौला। ये फरमाइश हुर ने हुसैन से अपनी जबान से नहीं की है, रिवायात सुनी है आपने। हुर जब शहीद हो गए, हुसैन हुर का जनाजा उठा के लाए तो हुर का जिस्म जब ला के रखा,
حر کے جسم پر پیشانی پر جو ایک زخم لگا تھا تیر کا یا نیزے کا یا پتھر کا، پورے جسم کا خون رک گیا ہے، مگر حسین حر کی پیشانی سے خون ابلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جب خون کسی صورت میں نہ رکا تو حسین سمجھ گئے میرا حر مجھ سے ایک فرمائش اور کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہے تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ حر مجھ سے سند مانگ رہا ہے۔ حسین نے اپنی جیب سے روایات کے مطابق رومال نکالا جو زہرا کا مادر گرامی کا دیا ہوا رومال تھا، حر کی پیشانی پہ وہ رومال باندھ دیا۔ رومال کا بننا تھا کہ ابلتا ہوا خون رک گیا۔ حر کہہ رہے تھے آقا آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری فرمائش پوری کر دی، ہمیں سند یافتہ نجات یافتہ بنا کے میدان قیامت میں سرخرو بنا کے بھیجا ہے۔ جس کی پیشانی پہ سیدہ کا رومال بندھا ہو، کیا کہنے اس کی قسمت کے، کیا کہنے اس کے نصیب کے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آج کے میزبان جو بھی ہوں ان کے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔